الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآل محمد وعجل. ہماری گفتگو سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام پہ جاری تھی. جناب ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہم مطالعہ کر رہے تھے. آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں حضرت ہود علیہ السلام کی چند صفات ذکر کی گئیں. وہ صفات کیا تھیں؟ پہلا نقطہ اس میں یہ تھا کہ اخ قرار دیا ہے، یعنی وہ جو قوم ہے ان کا بھائی ہود علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو کیا قرار دیا ہے کہ وہ بھائی ہیں. کس کے بھائی ہیں؟ قبیلہ عاد کے بھائی ہیں. اس کو آج ہم تھوڑا سا اور حل کریں گے. دوسرا، ہم نے ایک مجموعہ آیات کریمہ کا پڑھا، کیونکہ ہم نے ملاحظہ کیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کا دو صورتوں میں قدر تفصیلی تذکرہ وارد ہوا ہے. ایک سورہ اعراف ہے اور دوسری سورہ ہود ہے، اور سورہ شعراء میں بھی ایک حد تک ان کا تذکرہ بقیہ صورتوں کی نسبت زیادہ ہے. سورہ اعراف میں حضرت ہود علیہ السلام نے جب تعارف اپنا کرایا تو کیسے تعارف کرایا تھا؟ 4 اوصاف سے. پہلی صفت کیا ہے؟ رسول، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور انہی کا پیغام پہنچانے آئے ہیں. نہ اپنی چلائیں گے نہ کسی اور کی چلنے دیں گے. چلے گی تو جو اللہ نے کہا ہے وہی پیغام پہنچایا جائے گا. دوسری صفت ہے مبلغ، تبلیغ کی. تیسری صفت ہے ناصح، قوم کو نصیحت کرنے والے ہیں، غلط کاموں کی پر ٹوکنے والے ہیں، ضرر رساں چیزوں سے اجتناب کا درس دینے والے ہیں، ناصح ہیں. اور چوتھی صفت ہے امین، تعلیمات الہیہ میں بھی امانت دار ہیں، لوگوں کے اموال میں بھی امانت دار ہیں، امین ہیں. ہم اخ کے حوالے سے ایک روایت کو اس ضمن میں پڑھ لیں. احتجاج طبرسی میں امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ جلد نمبر 2 صفحہ 312 میں امام سجاد علیہ السلام سے جو مناظر یا احتجاج کتابوں میں وارد ہوا ہے اس کا تذکرہ. احتجاج طبرسی میں مرحوم احمد بن علی طبرسی اور رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جاء رجل من اہل البصرہ. اہل بصرہ آپ جانتے ہیں نا، امام علی علیہ السلام کے دور میں ان کے مخالف رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کے دور میں علاقائی اعتبار سے جو مخالف رہے ہیں وہ 2 سرزمینیں ہیں، ایک شام ہے اور ایک بصرہ ہے. تو بصرہ سرنگو ہو گئی، فتح کر لی امام علی علیہ السلام نے، شام رہ گیا. اور جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک جنگ اہل شام کے ساتھ ہو گئی، ایک جنگ اہل بصرہ سے، اور ایک جنگ اپنوں سے لڑی گئی. وہ جو اپنوں سے لڑی وہ کون سی تھی؟ نہروان خوارج سے. خوارج اکثر بیشتر کہاں کے تھے؟ کوفہ کے، اہل کوفہ. بس 3 پھر مخالف ہو گئے، ایک اہل شام، اہل بصرہ اور اہل کوفہ کا وہ گروہ جو مخالف ہوا اور جنگ لڑی. تو یہ اہل بصرہ کا ایک شخص آیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس اور کہا یا علی بن حسین، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر کنیت نہ لی جائے یہ ایک نوع بے احترامی شمار ہوتی ہے. صحیح ہے، ابو الحسن کہا جاتا تھا یا کنیت سے یا معروف لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن ڈائریکٹ نام لینا آج بھی عربوں میں رائج نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس نے آ کے یا علی ابن الحسین کہا، امام سجاد علیہ السلام کا براہ راست نام لیا اور آ کے شکوہ کیا، کہنے لگا ان جدک علی ابن ابی طالب، آپ کے جو جد امجد دادا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام قتل المؤمنین، انہوں نے تو مومنین کو قتل کیا. کیونکہ بصرہ میں مومنین رہتے تھے، مسلمین رہتے تھے، انہوں نے مومنین اور مسلمین کو قتل کیا. فحملت عینا علی بن الحسین دموعہ، امام سجاد علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حتی امتلأت کفہ منہا، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کے ہتھیلی جو ہے نا وہ بھر گئی، یعنی کثیر آنسو بہے، گریہ فرمایا. ثم ضرب بها علی الحصا، تو پھر انہی ہاتھوں سے آنسوؤں کو، وہ ہاتھوں کو چھڑک دیا
کنکریوں کے اوپر، جو زمین کے اوپر کنکریاں تھیں۔ ثم قال، پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یا اخا اہل البصرہ، اے اہل بصرہ کے بھائی، لا واللہ، قسم بخدا، ما قتل علی مؤمنا ولا قتل مسلما، امیر المومنین علیہ السلام نے قسم بخدا نہ کسی مومن کو قتل کیا ہے اور نہ کسی مسلم کو قتل کیا ہے۔ وما اسلم القوم، یہ قوم تو اسلام ہی نہیں لائی تھی، ولیکن استسلموا، انہوں نے اسلام کو طلب کیا تھا، وکتموا الکفر، اور کفر کو چھپائے ہوئے تھے، واظہروا الاسلام، اور اسلام کو انہوں نے ظاہر کیا۔ کفر کو کیا کیا تھا؟ چھپایا ہوا تھا، اور اسلام کو ظاہر کیا ہوا تھا۔ فلما وجدوا علی الکفر اعوانا، جب انہوں نے کفر کے اوپر مددگاروں کو پا لیا، اظہروہ، تو اپنے کفر کو آشکار اور ظاہر کر دیا۔ وقد علمت صاحبۃ الجذب والمستحفظون من آل محمد، اور اس سے پھر اہل بیت علیہ السلام کے جو پیرو تھے، صحیح ہے، اور ان کے جو ان کی طرف بڑھنے والے، مثلا وعلمت صاحبۃ الجذب والمستحفظون من آل محمد، صاحبۃ الجذب اس سے ظاہراً جو مراد ہے، اب جذب دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کا مطلب بنتا ہے، لیکن ظاہراً جو سیاق ہمیں بتاتا ہے اس کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کے خلاف نکلنے والے لوگ، صحیح ہے، ان کے برخلاف ہونے والے لوگ، ان اصحاب الجمل و اصحاب الصفین و اصحاب النہروان، یعنی صاحبۃ الجذب والمستحفظون من آل محمد، اور اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے، وہ یہ جان گئے۔ اور کون جان گئے؟ کہ جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ بات یہ جان گئے، یعنی جب انہوں نے چھپائے ہوئے کفر کو آشکار کیا تو اہل بیت علیہ السلام کے پیرو، اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت اور دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے، وہ یہ بات جان گئے کہ اصحاب جمل، اصحاب صفین، اصحاب نہروان لعنوا علی لسان النبی الامی، وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ملعون قرار دیے گئے ہیں۔ وقد خاب من افترا، اور جس نے افترا پردازی کی وہ برباد ہوا۔ فقال شیخ من اہل الکوفہ، وہاں پہ ایک اہل کوفہ بھی بیٹھا ہوا تھا، صحیح ہے، یہ تو اہل بصرہ کے ساتھ تھا امام کا فرمان، اہل کوفہ بھی ان میں ایک بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کیا کہا، یا علی ابن الحسین، اے علی ابن حسین، ان جدک کان یقول، آپ کے جد امجد تو فرمایا کرتے تھے، اخواننا بغاو علینا، ہمارے یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا کفر کو، اور جب آوان مل گئے تو ظاہر کر دیا، اور جب انہوں نے ظاہر کیا تو مستحفظین من آل محمد، وہ یہ بات جان گئے کہ یہ لوگ نبی امی کی لسان مبارک سے ملعون قرار پائے گئے ہیں۔ تو آپ کے تو والد گرامی یہ کہتے تھے، یعنی آپ کے جد امجد، اخواننا، یہ ہمارے وہ بھائی ہیں، بغاو علینا، یہ اہل سنت کتب میں بھی جملہ آیا ہے کہ یہ وہ ہمارے بھائی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر سرکشی کی، بغاوت کی ہم سے۔ اسی کو انجینئر مرزا صاحب بھی بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی تھے، انما المؤمنون اخوۃ، اس کے تحت یہ سارے مومنین تھے، سارے بھائی تھے، اور امام علی علیہ السلام بھی انہیں بھائی سمجھتے تھے۔ تو آپ انہیں کیوں برا بھلا سمجھتے ہیں، یا آپ ان کو کیوں برا جانتے ہیں؟ تو وہ یہی والا جملہ بولتے ہیں، اخواننا بغاو علینا، کہ ہمارے یہ وہ بھائی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی۔ تو فقال علی بن الحسین، امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا، اما تقرأ کتاب اللہ، کیا تم نے اللہ کا فرمان یہ نہیں پڑھا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا، صحیح ہے، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ مثلہم فہم مثلہم، یہ جتنے بھی ہیں یہ
قوم عاد کی مانند بھائی ہیں. جیسے قوم عاد جو ہیں وہ ہود علیہ السلام کے، اور ہود علیہ السلام ان کے کیا تھے؟ قوم عاد کے بھائی تھے. اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کے بھی یہ سب بھائی ہیں. انج اللہ عز وجل ہودا، اللہ نے ہود علیہ السلام کو نجات دی. والذین معہ، اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں کیا دیا؟ نجات دی. وَأَهْلَكَ عَادًا بِرِيحِ الْعَقِيمِ، اور ایک سخت ترین آندھی، سنسناٹی آندھی کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک کیا. یہاں میں آپ نے اخ کا مطلب سمجھ گئے؟ اس سے برادری جو ہے نا وہ ایمانی برادری مراد نہیں ہے. نمبر 2، اس سے مسلم برادری مراد بھی نہیں ہے. اس سے کون سی برادری مراد ہے؟ قبائلی برادری، نسبی برادری. ایک ہی قبیلوں کے یہ سارے لوگ تھے. صحیح ہے، آپس میں کسی نہ کسی طور پہ رشتہ داریاں تھیں. تو اس رشتہ داری کے تحت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے ہی قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، اور انہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی، جیسے کہ قوم عاد کہ ہود علیہ السلام قوم عاد سے تھے، اس لیے ان کو بھائی کہا. آئے ہم آگے چلتے ہیں کہ آج ہم جو صفات ملاحظہ کریں گے وہ کون سی ہیں. وہ صفات یہ ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اعلانیہ طور پہ ان کو دعوت دی. یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو تدبیر ہے وہ تدبیر ایسا نہیں ہے کہ وہ فقط و فقط پوشیدہ ہی تبلیغ کرتے رہیں. یہاں پہ ہم ایک سوال ابھارتے ہیں. ہود علیہ السلام کے ضمن میں یہ بحث خصوصی طور پہ آئی ہے، اور انشاءاللہ آگے کے درسوں میں آپ ایک موضوع دیکھیں گے. ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ عقائد میں آپ پڑھتے ہیں کہ نبی اور امام کو صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے. یعنی اگر نبی اور امام ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ صاحب معجزہ ہونا چاہیے. صاحب معجزہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں معجزہ مشترک لفظی ہے. لفظ ایک ہے، معنی اس کے کثیر ہیں. درست ہے؟ کیسے لفظ ایک معنی کثیر ہے؟ پاکستان میں اگر کوئی حادثے سے بچ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ ہو گیا. اگر کوئی نکمہ بڑے نمبر لے لے پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی معجزہ ہو گیا. اگر کوئی کنجوس سخاوت دکھا دے وہ کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا. اور اگر کوئی خارق العادہ عمل انجام پا جائے کہ جس کی توقع ہی نہیں تھی وہ انجام پا جائے تو کیا ہے؟ معجزہ. ان سب کو اگر آپ جوڑیں تو اردو میں کہتے ہیں وہ کام کہ جو عموماً نہیں ہو پائے گا یا نہیں ہونے والا، وہ اگر رونما ہو جائے اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ معجزہ. انہی میں سے ایک معجزہ نام دیتے ہیں جو کرامات سے تعبیر آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، اس کو بھی معجزہ کہتے ہیں. لیکن دینی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں کہ منصب نبوت یا امامت پر ایک شخص ہو، وہ اپنے منصب کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہے. وہ اپنے منصب کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہے اور ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا عمل انجام دے کہ جس کو اس زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں چیلنج کر سکتا، کوئی بھی اسے توڑ نہیں سکتا. اس کو کیا کہیں گے؟ معجزہ. تفصیل انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ اگرچہ قرآن نے کیا سب انبیاء کے معجزوں کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا؟ مثلا کس کا نہیں کیا؟ نہیں، وہ جتنے انبیاء 25-26 انبیاء ان میں سے کتنے انبیاء کا معجزہ ذکر کیا؟ کیونکہ صاحب معجزہ تو تھے. آدم علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے ذکر، اور یونس علیہ السلام کا معجزہ ہے یا نہیں؟ کون سا؟ تو ان کا تو نہیں ہے نا وہ تو. اور ان کا بھی معجزہ ذکر نہیں ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے. حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، جی حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر خواب معجزہ ہے. ہاں، اور صالح علیہ السلام کا تو ہے اونٹنی. ہاں، ان کا داؤد علیہ السلام کا تھا لوہا. حضرت سلیمان کے تو بہت سارے معجزات ہیں. ان کی اتنی بڑی مملکت ملی اور پرندوں کی زبان جانتے تھے اور کئی چیزیں. بہرحال
نبی کا معجزہ ہونا ضروری ہے۔ ہود علیہ السلام کے معجزے کے اوپر ایک تبصرہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ وہ ذکر ہوا یا نہیں ہوا۔ اس تذکرے کا، اس معجزے کا تعلق اس بات سے ہے، اعلانیہ طور پہ دعوت۔ یہاں پہ ہم ایک بحث کو ابھارتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف چند نکات اس کے ذیل میں۔ انبیاء علیہ السلام کا انداز کیسا تھا دعوت دینے کا؟ چونکہ مبلغ، رسول، مبلغ، ناصح، امین، امین بھی مطلقاً ہے، تعلیمات الہیہ کے امین، پیغام پہنچانے میں امین، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ صفت امین کو مطالعہ کر چکے ہیں کہ امین ہونا وہ صرف پیسوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا، ناموس کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، پیغام پہنچانے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، حق باطل کو ملانے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے امور جو ہیں وہ امانت داری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام امین تھے۔ اگر ہم سے کوئی تقاضا کریں کہ یہ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، آپ مہربانی پڑھ دیں، کیونکہ مجمع ہی ایسا ہے، آپ کہیں گے مجمع تو ہر دور میں ہی ایسا رہا ہے، کہاں پہ مجمع کچھ اور ہوتا ہے؟ وہ جو کچھ اور کہیں پہ مجمع ہوتا ہے وہ مجمع نہ کہیں، وہ خواص ہیں، پھر تو مجمع نہیں ہوا۔ اس لیے مجمع میں ہی یہ چیزیں پڑھنی ہے جو جس سے وہ آشنا نہیں ہیں، مجمع میں وہ مواد پڑھنا ہے کہ جو وہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ مجمع سے ہٹ کے تو ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، لہذا ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ ادھر امانت داری دکھائیں۔ آپ کہیں گے میری نظر میں مجمع مجھے خیانت کے اوپر ابھارے، مجمع کی وجہ سے حق چھپا دوں، میں مجمع کی وجہ سے میں حق اور باطل میں ملاوٹ شروع کر دوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجمع جو مرضی کرتا رہے، میں نہ وہ میرے لیے رازق ہیں اور نہ میرے لیے کوئی اور وہ آخرت کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں پہ ہم سوال ابھارتے ہیں انبیاء علیہ السلام کس طرح سے تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ ان کی بنیادی ترین صفت مشترکہ طور پہ تمام انبیاء کا وظیفے کے اعتبار سے بھی اور کامیاب ترین زندگی کا پہلو، کامیاب ترین مؤثر ترین طریقہ جو آج بھی اثر گزار ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تبلیغ۔ ان کی تبلیغ کے دو انداز تھے، ایک ان کی تھی تبلیغ علناً، لیکن علناً اس وقت ہوتی ہے کہ جب اتنی مقدار آپ کے پاس حاصل ہو جائے یا اتنی قوت فراہم ہو جائے کہ آپ اس عمل کو انجام دے سکیں، اور ایک ان کی تبلیغ ہے سری، تدبیر کے اعتبار سے، صحیح ہے، مخفی، پوشیدہ۔ اب ہمارے پاس تمام انبیاء علیہ السلام کے حالات ایسے نہ آئے ہوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہود علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، وَمَن مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو کہیں پہ نقل کیا گیا، وہ ہم تک پہنچی نہیں۔ وہ کیسے ساتھ ہوئے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، درست ہے، واقعات اپنی جگہ ہوں گے۔ ہم اس کو بعض انبیاء کی جہت سے دیکھ سکتے ہیں اور انہی انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی میں اس کو تفصیلی بحث میں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں پلے بڑھے، صحیح ہے، اس دور میں دارالامارہ یا قصر عالی وہی شمار ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والا کوئی تھا یا نہیں؟ کون تھا؟ قرآن نے تذکرہ کیا، مومن آل فرعون اور بنی اسرائیل کے بعض افراد، جیسا کہ وہ جب پیچھے فوج پڑی تو کب پڑی تھی؟ جب واقعہ ہوا کہ ان کے شیعہ نے انہیں پکارا، تو ان کے مخالف کو انہوں نے مکہ مارا تو مر گیا وہ۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نیچے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغات تھیں جن کی وجہ سے ان کا شیعہ بھی موجود تھا، ان کے اوپر ایمان لانے والے افراد بھی موجود تھے، لیکن بعثت ظاہرہ نبی نہیں ہوئی، ابھی انہیں بعنوان پیغمبر، بعنوان نبی مبعوث نہیں کیا گیا، اور بعد میں جب مبعوث کیا گیا تو اعلانیہ طور پہ انہوں نے کہا، اور ڈائریکٹ فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ میں اور ہارون آئے ہیں رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اذهبا الى فرعون انه طغى، طاغوت بن چکا ہے، تو دونوں فرعون کے پاس آگے پیغام واضح اور آشکار دیا، بس دونوں تدبیر تھیں۔ اور کون سی ہمارے پاس تدبیر کے اعتبار سے نبی کی مثال آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، صحیح۔ اور اس طرح ہمارے پاس کئی انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی یہ دونوں پہلو ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم میں یا ہمارے پاس تاریخی کتب میں۔
حود علیہ السلام کی زندگی میں بھی یقیناً یہ دو پہلو موجود تھے، لیکن نبی جب مبعوث ہو جائے تو مبعوث ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ علنی طور پہ تبلیغ کرے یا سری طور پہ؟ مبعوث ہونے کے بعد علنی تدبیر ہے، جو ہمیں قرآن سے اور سیرت انبیاء علیہ السلام سے دکھائی دیتی ہے۔ جب مبعوث ہو جائیں پھر کیا ہے؟ علانیہ طور پہ تبلیغ ہوگی، جان خطرے میں پڑ جائے گی، تہمتیں لگیں گی، مارا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، گالم گلوچ کیا جائے، سب برداشت کرنی ہے چیزیں۔ آئے اب ہم علنی جو ان کی دعوت ہے اس کے کچھ حصے ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، دوبارہ اس میں سے کچھ حصوں کو ہم مطالعہ کریں۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 65 میں کہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ پوری قوم کو کہا، پورے معاشرے کو کہا، ایک بندے کو نہیں کہا۔ جیسے کہ آپ جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کے پورے علاقے کو کہتے ہیں ایک بات جو پورے علاقے کے برخلاف ہے اعتقادات کے اعتبار سے۔ بہت شجاعت چاہیے اس امر کے لیے، بہت زیادہ شجاعت چاہیے۔ یہ جب انسان وارد ہوتا ہے، آپ کے پاس 18-20 بندے بیٹھے ہوں، سارے ایک طرز تفکر اور ایک اعتقاد رکھتے ہیں، اور وہاں پہ آپ ان کے اعتقادات کے برخلاف عقیدہ حقہ کو بیان کریں، تب آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک جماعت ہے فقط۔ لہذا حود علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ کس کی پرستش کرتے تھے؟ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ان کی دعوت کا انداز کیا ہے؟ نمبر 1 اعلانیہ ہے، پوری قوم، ایک چھوٹی سی جماعت نہیں۔ ایک جماعت میں جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تو پوشیدہ طور پہ تبلیغات ہو سکتی ہیں، آپ نے پورے معاشرے میں کئی گھرانے، کئی جماعتیں، کئی گروہ، کئی قسم انواع اقسام کے افراد وہ آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ علنی تبلیغ میں۔ علنی تبلیغ میں دوسرا نقطہ کہ آپ نے جو بیان کرنا ہے وہ حق عقیدہ ہے، بے شک پورے معاشرے کے برخلاف ہو، اصلاً اس کی پرواہ نہ کریں۔ یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ کام ہوگا مد مقابل آپ کے اوپر لعن طعن اور آپ کے اوپر گالیاں اور اس طرح کے جو اہانت ہے، تذلیل ہے، تمسخر ہے، یہ سارے کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ بس دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کے مقابلے میں جو معاشرہ ہے اس کے سامنے عقیدہ حق کو پیش کر دیں۔ جب آپ پیش کریں گے تو مد مقابل آپ کو بہت سختیاں جھیلنے پڑیں گی، لیکن پیش کر دیں عقیدہ۔ البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے فقہی مسائل ہیں، جزیات فقہی مسائل، آپ اس کو اٹھا کے ایک مسئلہ کھڑا کر دیں۔ یہاں پہ عقائد کی بات کی جا رہی ہے، اعتقادات کی بات۔ اعتقادات میں بھی کس کی بات کی جا رہی ہے؟ توحید کی بات، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض ایسے موضوعات ہوتی ہیں اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، یعنی مکتب کے اعتبار سے، دین اسلام کے اعتبار سے اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس بعض عقائدی مسائل، ذیلی عقائدی مسائل متعدد ہیں کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ مثلا 12 ائمہ علیہ السلام میں سے سب سے افضل کون سی ہستی ہے؟ بالاتفاق امیر المومنین علیہ السلام۔ اس کے بعد اختلاف ہے، صحیح ہے؟ بعض کہتے ہیں امام حسن و حسین علیہ السلام بالاتفاق، اس کے بعد تو یقیناً اختلاف ہے۔ اب یہ بہت جزوی مسئلہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے ہاں مسائل ہیں، تقلید کا مسئلہ ہے اور تقلید کے مد مقابل عدم تقلید کا مسئلہ، اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ اگرچہ سازش کو قبول نہیں ہے، سازش ہو تو سازش کے خلاف بولنا چاہیے، جیسے آج کے دور میں سازش کے طور پہ ابھار دیا، وَإِلَّا ایک نوع اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ فقہی مسئلہ، فرعی مسئلہ ہے یہ، اس کو اتنا نہیں پھیلایا جا سکتا کہ معاشروں کو آپ تقسیم کر دیں۔ آذان میں جیسا کہ نور بخشی ہیں، وہ 12 ائمہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اب ان کے مقابل شیعہ ہیں، وہ امام علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ یہ آذان میں امیر المومنین علیہ السلام کہنا یا نہ کہنا، صحیح ہے؟ یہ ہے فرعی مسئلہ، آذان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کو یہ گنجائش نہ دیکھیں یہ فقہی مسائل عقائد بن جائیں۔ جیسے پاکستان میں ایک بحران ہے
تاریخی مسائل عقائدی مسائل شمار ہوتے ہیں، نسب کے مسائل عقائدی مسائل شمار ہوتے ہیں، فقہی مسائل عقائدی مسائل شمار ہوتے ہیں۔ مثلا تشہد میں علی ولی اللہ تشہد کا جز سمجھ کے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ عقائدی مسئلہ نہیں ہے، یہ تشہد میں فقہی ایک مسئلہ ہے۔ صرف امام علی علیہ السلام نہیں، اللہ کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، انبیاء میں سے کسی نبی کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لے لیں تب بھی باطل ہے نماز، صرف امام علی علیہ السلام کے کہنے سے نہیں۔ لیکن بعض جو ہیں وہ ممکن ہے کہ مجتہدین کا کسی مجتہد کا فتویٰ لے آئیں کہ نہیں جی نماز درست ہے، اس کا مطلب اختلاف کی گنجائش موجود ہے، سازش کا شکار نہ ہونے دیں، سازش غلط ہے۔ لیکن توحید میں آیا اختلاف کی گنجائش ہے؟ اصلاً گنجائش موجود نہیں۔ نبوت میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے؟ اصل نبوت میں نہیں، اصل امامت میں کوئی اختلاف کی گنجائش موجود نہیں۔ اس لیے اگر ان کے برخلاف کوئی عمل ہو، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہی کو کوئی مشکوک بنا رہا ہو، وہاں پہ خوب جرت کے ساتھ وہاں پہ آگے بڑھ کے آواز حق کو بلند کیا جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو مشکوک کیا جائے، وہ قبول نہیں ہے، بے شک معاشرہ ہمارے برخلاف ہو۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی ایک خصوصیت، اہم ترین خصوصیت پورے معاشرے کے مقابلے میں معجزے کا اسی سے تعلق ہے، انشاءاللہ آئے گا، ان کا معجزوں میں سے ایک معجزہ بھی یہی ہے، لیکن اس کی تفصیل آئندہ درس میں آئے گی۔ بس یہ کیا خصوصیت ہوئی؟ اس خصوصیت سے متاثر ہوں، ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کا عزم، ان کا ارادہ، یہ سارے کے سارے گوہر ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ اگر ہم آج حضرت ہود علیہ السلام کی صفت سے متاثر نہیں ہوں گے تو یہ جرت اپنے اندر پیدا بھی نہیں کر پائیں گے۔ آئیں اب ہم ایک اور صفت اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، بقیہ میں آیات ترک کر رہا ہوں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا توحید کے باب میں، عبودیت کے باب میں جرت سے پوری قوم کو مخاطب ہو کے کہنا، پوری قوم کو وہ مخاطب ہوئے۔ ایک اور ان کی صفت یہ تھی کہ قوم سے بے نیازی کا اظہار، انہوں نے کہا کہ واضح طور پہ کہا کہ میرا اجر تم لوگوں کی گردن پہ نہیں ہے اور میں تم لوگوں سے کسی قسم کے اجر کی توقع اور تمنا بھی نہیں رکھتا، صحیح ہے؟ پوری کی پوری قوم سے بے نیازی کا اظہار، یہ ہماری گفتگو اس کے اوپر زیادہ ہونی چاہیے، ہر نبی کے ذیل میں ہماری یہ گفتگو جاتی ہے، اور اس موضوع کو اس لیے بھی ابھارنا ضروری ہے کہ پاکستان یا ممالک کے اندر، حتیٰ سابقاً انقلاب اسلامی سے ایران کے اندر بھی یہی تھا کہ عالم جو ہے وہ شخص کہلاتا ہے کہ جو خود نہ کما سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، نہ کوئی معاشرے کو فکر دے سکتا ہے، معاشرے نے اس کے گھر کا بھی اہتمام کر کے دینا ہے، معاشرے نے اس کے کھانے پینے کا بھی اہتمام کر کے دینا ہے، اور یہ سب سے ضعیف اور مستضعف ترین طبقہ ہے۔ لیکن قرآن کی نظر میں مبلغ کی حیثیت یہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو مبلغین جو بنتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا شکوہ کیا نظر آتا ہے کہ اگر کرائے کے پیسے دیتے تو چلے جاتے ہیں، صحیح، اگر ہماری تھوڑی سی مدد کرتے تو ہم چلے جاتے، یعنی شکوہ کیا ہے کہ اگر کرائے کے پیسے ہمیں ملتے تو ہم چلے جاتے، جبکہ ہود علیہ السلام ان کا تقاضا کیا تھا کہ میں تم لوگوں سے کوئی اپنا اجر رسالت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اگر اجر کسی ذات کے اوپر بنتا ہے تو وہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنے وجود میں عقیدے کے طور پہ ابھارنی چاہیے، کیونکہ جب ایک چیز نظریہ اور عقیدہ بن جائے اس کی تاثیر ہی جدا ہوتی ہے، وہ توقع ہی نہیں اپنے دل میں باندھتا یار وہ کرے فلاں کرے فلاں کرے، وہ کرے نہ کرے آپ اپنا کام امر تبلیغ انجام دیں گے۔ ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اچھا کھائیں پیئیں پھر ہم کہاں سے؟ اسے کہ اگر اتنی کھانے پینے کی فکر تھی تو اس فیلڈ میں آئے کیوں؟ کیونکہ نان نفقہ واجب ہے نا، تو واجب ہے تو جاؤ واجب کماؤ تم اپنا، اس فیلڈ میں پھر کیوں آگے داخل ہو گئے ہو؟ اتنا عرصہ پڑھ کے اب اس نام پہ نہیں جاتے کہ جی وہ پیسے ہی نہیں دیتے، وہاں پہ تو سوسائٹی ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو گھر ہی نہیں ہے، وہ کیا 20,000 روپے مدرسے والے پکڑا دیتے، اسے کیا کسی کا بنتا ہے؟ اگر یہی نتیجہ دینا تھا قوم اور ملت کو تو اپنے اوپر اتنا سرمایہ کیوں خرچ کروایا؟ لہٰذا ہود علیہ السلام اور ہر نبی کا یہ تقاضا آپ کو دکھائی دے گا، اور اس جملے کو قرآن نے بار بار تکرار کیا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے تفصیلی طور پہ پڑھیں گے۔
استغنا پیدا کریں تبلیغ میں، مستغنی ہوں، تدبیر کریں اس تدبیر کے مطابق ہم قدم اٹھائیں، بہکاری نہ بنیں۔ اور ایسے مسائل ہمارے معاشرے میں آج کل بڑھ چکے ہیں، کئی اداروں سے وہ لیتے ہیں وظیفہ اپنے کرائے کے نام سے اور جاتے بھی نہیں ہیں، اور وہاں پہ خانہ پوری خالی وہ کاغذ کے پر کر کے لے آتے ہیں اور ان اداروں کو وہ ادارے بھی سمجھ جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ آئندہ دیتے ہی نہیں ہیں یا بڑی سخت شرائط کے اوپر دیتے ہیں۔ لیکن آپ حود علیہ السلام کے اس پہلو سے کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ آج کے درس میں بھی ہم نے ان کے 2 پہلوؤں کو پڑھا۔ پہلا پہلو کیا ہے ان کی؟ علانیہ طور پہ تبلیغ، لیکن کس کو علانیہ طور پہ؟ اپنے بہن بھائیوں کو فقط؟ پورے قوم یعنی پورے معاشرے کو تبلیغ کریں، گھبرائیں نہ فلاں عالم کیا کہے گا۔ لوگ تو آ کے یہ کہیں گے یار تم نئے کوئی مولوی بن گئے ہو، وہ اتنا بڑا نام وہ تمہیں نہیں دکھائی دیتا، فلاں مرج تقلید نہیں تمہیں دکھائی دیتے۔ جیسے ابھی وہ اس طرح شبہ ابھارتے ہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی، آغا سعید حکیم، آغا محسن حکیم، یہ سارے تو کوئی ولایت فقیہ کے نہ حامی ہیں نہ قائل ہیں، تو یہ آپ کیسے قائل ہیں؟ وہ اصل میں لڑائی استعماری جملے ہیں نا، یہ استعمار اسی طرح سے پھینکتا ہے جملات۔ اسی طریقے سے آپ جب معاشرے میں جائیں گے پہلی بات وہ یہی کہیں گے کیونکہ یہ دیکھو 20 سال سے عالم فاضل ہیں، ان کی یہ خدمات وہ خدمات، یہ ہیں بزرگ ہیں، انہوں نے تو آج تک یہ بات نہیں کی جو تم کہہ رہے ہو، کیوں تم اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ آپ کہ مجھے اس سے غرض نہیں، وہ جو بھی کہتے رہے، میں تو قرآن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں تو روایت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو پھر تو وہاں پہ رہ گئے۔ آپ کو فوراً قرآن کی آیت سنانی چاہیے، انہیں بتایا چاہیے۔ سورہ اعراف میں دیکھو کیا لکھا ہے، یا قومی اعبدوا اللہ۔ سورہ ہود میں کیا لکھا ہے، سورہ شعراء میں کیا لکھا ہے، جا کے پڑھو۔ ہود علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کس کے لیے کیا ہے؟ اس امت کے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے کیا ہے؟ اس امت کے لیے۔ اور یہ قرآن کے الفاظ اس طرح سے آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں نا، وَذْكُرْ، اے رسول ان کے سامنے ذکر کرو، یہی ہے کہ ان لوگوں کو یاد دہانی دلاؤ تاکہ یہ انہیں پتہ لگے یہ واقعات تم لوگوں کے لیے ہیں، گزشتہ کی صرف خبریں سنانے کے لیے نہیں ہے۔ بس پہلی صفت ہے علنی طور پہ تبلیغ کریں، اپنے لیے نیچے نیچے تدبیر، اتنی قوت ابھی سے ایجاد کرنے کا سوچیں کہ جس سے آپ علنی تبلیغ کر سکیں۔ آپ اپنے تمام تدبیروں کو اس طرح سے تدبیر قرار دیں کہ میں نے اس کے دوش پر کیا کرنا ہے، علانیہ طور پہ تبلیغ کرنی ہے۔ درست ہے۔ دوسرا نقطہ کہ آج ہم نے پڑھا، بے نیازی کی زندگی، معاشرے میں بے نیازی کی زندگی۔ بعنوان مبلغ وہ نہیں ہے کہ جو ضرورت مند ہو لوگوں کا، وہ اصلاً تبلیغ نہیں کر سکتا۔ جس کی نگاہ دوسروں کے پیسے پہ، جس کی زندگی دوسروں کے پیسے کے اوپر چل رہی ہے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے عنوان سے اگر کوئی تعاون کرے یا کوئی آپ کے ساتھ قربت کا احساس کرے تو آپ اس کے سامنے اکڑ جائیں یا تکبر کا اظہار کریں، نہیں ہے، مطلب نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تبلیغ میں کسی کے دباؤ میں نہ آئے، تبلیغ کے اعتبار سے کسی کے بھی پیسے کو قبول نہ کرے کہ کوئی کہ یہ پڑھ دو فلاں، آپ کہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے کیا پڑھنا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ پڑھ دو تو پھر اپنے پیسے بھی لے جاؤ، اپنا مجمع بھی لے جاؤ، پھر منہ میری طرف نہ ہو۔ یہ تو میں پڑھ کے آگے کیا پڑھنا ہے، تم نے تو آج تک پڑھا نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے، تو مجھے تم یہ کہتے ہو کہ میں کیا پڑھوں گا آ کے، یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ اس لیے مبلغ کے عنوان سے ہماری جو زندگی بسر ہو وہ معاشرے کے لوگوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس معاشرے کے لوگوں سے اپنے ذاتی مسائل میں کچھ بھی نہ وصول کریں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، اہل سنت کی مسجد قریب تھی، وہ بھی بیچاری مظلومانہ حالت میں تھی مسجد، تو ہر جمعرات کو گھرانے تقسیم تھے، مولانا صاحب کے لیے کھانا جاتا تھا۔ بعض گھروں سے ہر روز دوپہر کا جاتا تھا اور بعض گھروں سے ہر روز شام کا بھی جاتا تھا، لیکن ایک مفصل کھانا ہوتا تھا، اتنی بڑی ٹرے ہوتی تھی، اسے حجاب پہنایا گیا ہوتا تھا، جیسا خاتون نہیں ڈھانپ کے رکھتی اپنا چہرہ، تو اس طرح اس کو ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ تو بعض شرارتی بچے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اتنی بڑی ٹرے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا حجاب اٹھا دیتے تھے،
تو اس میں جو انواع و اقسام کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں تو انہیں جنت یاد آنے لگ جاتی تھی۔ بہرحال اب وہ جو مولانا صاحب تھے وہ قرآن بھی پڑھاتے تھے پیسوں پہ، پیسے بھی تھوڑے سے لیتے تھے، 20 روپے 30 روپے 50 روپے، مسجد کا کرایہ شیعہ سنی سب سے ہی لے جاتے تھے، چندہ مسجد کا۔ اب وہ کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا، اس کی بجائے تبلیغی، وہ سارے بریلوی محلہ تھا، تبلیغی جماعت والے جب آئے وہ بے نیاز تبلیغ کرتے ہیں اور کچھ بھی طلب نہیں کرتے، چائے بھی نہیں ان کے گھر بیٹھ کے پیتے ہیں، گالم گلوچ بھی سنتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے پورے محلے کو دیوبندی کر دیا، اکا دکا گھر رہ گیا تھا بریلوی۔ اسی طرح عیسائیوں نے تبلیغ کی، یہ تو صرف ابھی ہم روش کو ڈسکس کر رہے ہیں، مواد حق ہے باطل ہے یہ الگ چیز ہے۔ عیسائی پوری دنیا میں پھیلے کیسے؟ عیسائی ٹیمیں نکلی تھیں، بہت ساری ٹیمیں تو راستوں میں جنگلوں میں ماری گئیں، ہلاک ہو گئیں، اور ان کا فقط کام عیسائیت تھا۔ پاکستان میں ابھی بہت تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، عیسائی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہودی چونکہ تبلیغ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ہاں یہودی پیدائشی یہودی ہوتا ہے، وہ یعنی اس کا خالص ماڈل ہونا چاہیے یہودی، انہیں وہ والا ہو ہی نہیں سکتا یہودی کے جو بعد میں بنا ہو۔ لیکن عیسائی نہیں ہے، عیسائی پوری دنیا میں اسی طرح سے پھیلے۔ مبلغ جس دین کی تبلیغ ہوتی ہے وہ دین حیات پا جاتا ہے، جس دین کی تبلیغ نہیں ہوتی جتنا حق کے اوپر مشتمل ہو وہ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ دین کی تبلیغ، دین کی زندگی کس میں ہے؟ دعوت اور تبلیغ میں ہے۔ لہذا اس نقطے کو لیں، اگر بعنوان مبلغ ہم نے معاشرے میں رہنا ہے، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، اگر یہ جو اگر کا جملہ ہے یہ لازم ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ نظریاتی ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے ہے، اس کے برخلاف جو رائے ہے اور جو بھی دے یہ رائے وہ باطل رائے ہے۔ مبلغ اگر بن کے رہنا ہے تو محلے سے، گاؤں سے اور اس علاقے سے بے نیاز ہو کے زندگی بسر کریں، ان کے ٹکڑوں کے اوپر زندگی بسر قطع نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کی طرف سے گھر، نہ ان کی طرف سے دیگر چیزیں، آزادانہ زندگی بسر کریں، وَإِلَّا مبلغ نہیں ہو سکتا۔ ہود علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی، کہ وہ معاشرے کے اندر مبلغ جب بنے تو انہوں نے بے نیازی کی زندگی بسر کی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔